وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1 سے 3 حصہ چہارم، درس کا نمبر 22-12. آج کا موضوع، کیا ہم اپنا رخ زندگی دنیا سے پھیر کر آخرت کی طرف کرنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر الذنب گناہ بخشنے والا ہے. قابل التوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ذی الطول بڑا صاحب کرم ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے. الیہ المصیر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اللہ کی عطا سے ہم سورہ مومن کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے گزشتہ سبق میں اللہ کی کتاب کے بارے میں بات سوچنے کی کوشش کی تھی. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھیں، یہ کتاب جو ہے یہ بڑے برکت والی کتاب ہے اور کامیابی کی کنجی ہے. یہ کامیابی کی کنجی ہے. تو جنت کی چابی اگر آپ اس کو کہہ دیں تو بالکل یہ مناسب بات ہے. جنت کی کنجی تو صرف جنت کی نہیں، دنیا میں اگر آپ نے کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں جو حقیقی کامیابی ہے، تو وہ یہی کتاب ہے. دیکھیں، یہ کتاب جو ہے یعنی سب سے پہلے ہماری دنیا سنوارتی ہے. تھوڑا سا میں اس کے بارے میں کہوں. دیکھیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے.
اور ہر آدمی کہتا ہے میں آرام سے زندگی گزاروں. تو آرام، چین، سکون، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے اپنی یاد میں رکھ دیا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے. اور جان لو الا بذکر اللہ تطمئن، جان لو کہ صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. سورہ ہود میں ہے غالباً استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، نہیں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. تھوڑا سا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، معافی مانگو، غلط طرز عمل سے، غلط سوچ سے، غلط خیال سے، غلط مقصد حیات سے توبہ کرو. دیکھیں یہ ایک جرم ہے. اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت بدل لی اور آپ کی نیت خراب ہوگی تو پھر یہ تو آپ نے بہت بڑا جرم کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے. پیغمبر جب بھی آتا ہے تو وہ لوگوں کو آخرت کا نصب العین دیتا ہے، ورج الیوم الآخر، کہ تم لوگ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرو اور اسی کی امید میں زندگی گزارو. کوئی بھی نیک آدمی جو صالح ہے، اب اس کا ٹھکانہ زندگی ہے کتنی؟ کچھ لمحے کی زندگی ہے، کچھ لمحات ہیں. آپ دیکھ لیں، آج میری عمر جو ہے اللہ کے فضل سے 66 سال ہے، لیکن جب میں گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، آپ لوگ اپنی زندگیوں کا حساب کتاب کر لیں. ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ ہوں، تو وہ سب ایک خواب و خیال سا لگتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم یعنی پہلی جماعت میں گورنمنٹ سکول تھا، ملیشیا کے کپڑے، سر پہ ٹوپی، اور وہ سارا منظر میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. کیونکہ 5 سال کی عمر میں جب پہلے تو 5 سال کی عمر میں داخلہ ملتا تھا، ابھی تو الگ مسئلہ ہے. تو وہ سارا منظر، اب وہ یعنی اس جماعت، پہلی جماعت کا میں منظر دیکھتا ہوں، آپ اپنا دیکھ لیں، تو مجھے بس یہ ایک خیال سا لگتا ہے کہ یہ کلی کی بات ہے. اور جو خوشبو وہاں ہماری اسکول کے باہر ایک کینٹین تھی چھوٹی سی، اور وہ چھولے بیچتا تھا، چنا چاٹ، تو اس کی خوشبو، سادے سے چھولے ہوتے تھے اور اس کی خوشبو آج تک مجھے بھول نہیں پاتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مختصر زندگی ہے، اور میں صالح انسان کا تذکرہ کر رہا تھا. اگر آپ نیک راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت کی طرف رخ کر لیتے ہیں، دیکھیں ہمارا رخ الٹا ہو چکا ہے. ہم جا رہے ہیں قبر کی طرف، ہم سب جل یا بتیر، جیسے کہ اس آیت میں ہے نا، الیہ المصیر، آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا ہے نا، واپس جا رہے ہیں اللہ کے پاس. اللہ کے ہیں، واپس اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا. یعنی الٹی چال چل رہے ہیں. چال تو سیدھی ہونی چاہیے. انسان آگے کی طرف جاتا ہے اور پیچھے ایک قدم تو نہیں لیتا، جہاں جانا ہو اس طرف رخ کرتا ہے. عام بات ہے، بالکل سیدھی سادی بات ہے، آسان بات ہے. ہم نے جہاں جانا ہے اس سے رخ پھیر لیا ہے. اور ہماری ایک یعنی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہمیں. ظاہر ہے جس چیز کو آپ منزل بنا لیں اسی کی طرف رخ کریں گے. ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے. ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے،
بہت اچھی بات نہیں ہے، یعنی بہت خراب بات ہے۔ بہرحال یہ تنزیل الکتاب پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کتاب کو اپنا مدعا بنا لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ کتاب کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتاب کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ محض تم اٹھے اوپر بیٹھے ہو، میں نیچے ہوں، تم قرآن پڑھ رہے ہو، یہ بڑی بے ادبی ہے، تم ایسا نہ کرو۔ یعنی جو نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ اوپر والے کو کہہ رہا ہے کہ تم نیچے اترو۔ بس یہی چند چیزیں ہم نے، اس کو چومو، اس کو پیار کرو، اس کے لیے ایک جلد بنا لو، اور یہ کرو اور وہ کرو اور یہ کرو وہ کرو، بس۔ اور ظاہر الفاظ کی ادائیگی ہے۔ ناظرہ، میں مانتا ہوں ناظرہ پہ ہمارا زور ہے، ناظرہ اور ناظرہ، بس۔ اکثر لوگوں کو تو ناظرہ بھی صحیح نہیں آتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں ہم نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، اس بات کو بس سوچیں آپ۔ اس کی وجہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھیں، قرآن تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو خلیفۃ اللہ بننا چاہتے ہیں، جو دنیا دار بننا چاہتے ہیں، دنیا کی کماؤ دنیا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر قرآن ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں آسان سی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جن کا مدعا دنیا ہے ان کے لیے قرآن کو اہمیت نہیں ہے۔ اب آپ خود اپنا تجزیہ کریں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں، اپنے گریبان میں جا کے کتنا آپ یعنی قرآن کی اپنی زندگی میں ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ عام طور پہ تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو، اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ العوام کل انعام، مثال جانوروں کی سی ہمارے، اور قرآن کی زبان میں اگر میں بات کروں تو ہماری مثال وہ ایک گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بعض لوگوں کی لائبریریوں میں تفسیر کی کتابیں ہوں، اسلامی کتب ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ صرف ایک بوجھ ہے۔ قرآن سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس بات پہ آپ سوچیں۔ میں آگے چلتا ہوں کیونکہ آگے اگر میں بڑھوں گا تو پھر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور میری بات غور سے سن رہے ہیں، یہ 3 آیات ہیں۔ اس میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو سمیٹ دیا ہے۔ لا الہ الا ہو، آیت نمبر 3 میں یہ مدعا ہے۔ اسی کے لیے پیغمبر کا پہلا میسج یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہماری جہاں تک ہمارا تعلق ہے آج کے مسلمان کا، اس کو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، اور کلمہ طیبہ کو تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں جس چیز کا تعلق دین سے ہے، یہ اکثر میں آپ کو بات کہتا رہتا ہوں کہ جو چیز بھی باطن دین یا حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، اس کا مطلب یا تو ہم جانتے نہیں ہیں، یا اس کا مطلب ہم نے محدود کر لیا ہے، یا اس کا مطلب غلط لیتے ہیں۔ اب مسلمان ہم صرف اس کو کہتے ہیں جو کلمہ گو ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے مسلمان کرتے دیکھا ہے، وہ صرف اسلام کے چند گن گا لیتے ہیں اور پھر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس کی باتوں سے، اور جو غیر مسلم نا پھر کلمہ پڑھتے ہیں، وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر پھر کلمہ پڑھاتے ہیں، اور پھر بت پرستی کے، یعنی میں نام نہیں لیتا، بعض لوگ میڈیا پہ بھی موجود ہیں، یعنی جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو کیا آپ بت پرستی کو غلط مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بت پرستی،
کیا آپ ایک اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ کہ ہاں. بت پرستی کو غلط مانتے ہیں؟ آپ پر کوئی جبر تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. چلیں کلمہ میں پڑھاتا ہوں. تو کلمہ پڑھا کے بس مسلمان ہو گئے، بس پھر تو کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ہم نے روایات ہیں، بس یہ کلمہ کوئی پڑھ رہا ہے تو بس وہ مسلمان ہے، اور حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی کلمہ گو ہو، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی قانون یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. کوئی اگر تمہیں سلام تک کر دے نا، اسلامی شعار، تو اس کو یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو. تو وہ تو ظاہری قانون ہے، ہر کلمہ کو قانوناً مسلمان ہے. تو بہرحال ہمارا بس یعنی کلمے تک جو ہے لا الہ الا اللہ، بعض لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح، یعنی لا الہ کی بس وہ اپنے دھن میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. بہرحال تو دیکھیں تنزیل الکتاب من اللہ. اب یہ کتاب ایک تو یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ. اب سارا مدعا جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تھوڑا سا دیکھیں یہ 3 آیات کو اگر آپ سمجھ لینا تو یہ بہت زیادہ فائدے کی بات ہوگی. یہ 3 آیت میں سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان. انسان کی کامیابی یا ناکامی کلمہ طیبہ کو عملی طور پر اختیار کرنے یا نہ کرنے میں ہے. جب آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھنے والا اپنی حقیقت جان لیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اپنی منزل کو پہچان لیتا ہے. نمبر 3 منزل کے راستے کو پہچان لیتا ہے. پھر نمبر 4 جو ہے وہ راستے پر عمل کے طریقوں کو بھی یقین کر لیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ساری باتیں اس میں آ گئی. ہمیں تو دیکھیں نہ ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہے، نہ کلمہ طیبہ کا مطلب جانتے ہیں، نہ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ اپنے مقصد پیدائش کو جانتے ہیں، نہ اس راستے کو جانتے ہیں، نہ اس راستے پر چلنے کے طریقے کو ہم مانتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو زبانی سارا حساب کتاب جو ہے وہ زبان سے ہے. بہرحال آپ دیکھ لیں یہ بات ہے سوچنے کی. اچھا بہرحال میں تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے جو کہ غالب ہے، زبردست غالب. اور غالب یا زبردست یعنی کوئی اس کے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی غالب نہیں ہے، کوئی زبردست نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے. اب اس میں سارا مضمون جو ہے وہ انسان زبردست اور غالب ہستی کے سامنے جھکتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے، اللہ نے رکھ دی ہے. لیکن ہم نے تو زبردست جو ہے پیسے کو سمجھ لیا ہے. العزیز، پیسہ جو ہے ہمارے لیے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، قاضی الحاجات ہے. آپ دیکھ لیں اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں، اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں. ایسے ہی ہے، ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، اندھا دھن. وَإِنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِزُونَ، اندھے بہرے ہو کر ایک منزل کی طرف دوڑ رہے ہیں. منزل باطل ہے، دنیا منزل نہیں ہے ہماری، دنیا رہ جانے والی ہے. جانا الہ المصیر، اللہ کے پاس جانا ہے، تو رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بنتا ہے. الہ المصیر، جانا اس کے پاس ہے. اب جب دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے ضمنی طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ جب جانا اللہ کے پاس ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ تو وہاں تو پھر پوچھا جائے گا. یہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کیا ہے، رسولوں کو بھجوایا، ہدایت کو بھجوایا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھجوائے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی باس پرس کریں گے.
تو یہ جواب دہی، دیکھیں یہ ساری باتیں ہمارا یقین نہیں ہے اس پہ. اور ایک بات میں اکثر آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آخرت سے تو ہمارا ٹوٹل انکار ہے، زبانی نہیں، عملی طور پہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم عملی مشرک ہیں، عملی کافر ہیں، عملی منافق ہیں. اور زبان سے طور پہ تو ہم اللہ کے بھی عاشق ہیں اور رسول کے بھی عاشق ہیں، اور بس یعنی بہت سے لوگ اپنے یعنی کہتے ہیں دین کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. مجھ سے پھر بحث مباحثے جو شروع ہو جاتے ہیں، آپ دین کے بارے میں آپ جو آپس میں کرتے ہیں نا، تو بس وہ ایسی باتیں آپ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ہے. تو دیکھیں کتاب کا نزول ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب ہے، العلیم باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے، یعنی ہمارے حالات سے واقف ہے، ہماری طاقت سے واقف ہے. یہ کتاب اللہ نے ہمارے لیے اور پھر یہ آسان بنا دی ہے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، زندگی قرآن پر عمل کرنا آسان ہے، دین آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا نفس اس کو کیا وسوسے ڈالتا ہے. ما توسوس به نفس. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو میں نے کمزور بنایا ہے. اور یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے واقف ہے، تو اس نے ہماری دیکھیں ساری قوتوں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ساری طاقت جو بھی دی ہے ہمیں، جو قوتیں ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ اس سے واقف ہے. تو ہمارے لیے یہ دین بنانا بالکل اس نے یعنی ہمارے لیے بنایا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں کوئی حرج تنگی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر، سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. یہاں ہم نے پڑھا ہے نا ذی الطول، بڑا صاحب فضل، بہت وسیع کرم کا مالک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا دین ہو اور وہ مشکل ہو. یہ تو ہم نے اپنی یعنی منزل چونکہ بھٹک گئے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دین آسان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، الدین یسر سہل ہے، روشن ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو ذی الطول. اچھا اب دیکھیں مرحلہ وار ہم چلتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اب یہ دو باتوں پہ اگر آپ یقین کر لیں تو پھر آپ مجبور ہوں گے کہ میں اسی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں جو غالب ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، اور ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. لہو مقالید السماوات والارض ہم سورہ زمر میں پڑھ چکے ہیں. تمام خزانوں کی کنجیت اس کے پاس ہے، وہ عطا کرنے والا ہے اور مہربان ہے. یہ ساری باتیں ہیں، آگے بھی چلیں گے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو یہ کتاب کا نزول، دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو پچھلی نشست میں میں نے اور ابھی بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب پر توجہ دیں آپ.
یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ اس کی دیکھیں، جب تک آپ اللہ کو منزل نہیں بنائیں گے، اس کتاب کی آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ میری باتیں پھر ان لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہیں جن کی منزل اللہ نہیں ہے۔ سالوں، یعنی مجھے خود پتہ ہے کہ ایک آج بھی ہمارے ساتھی ہیں، وہ تو عرصہ 30 سال سے ہیں، یعنی 30-35 سال ہو گئے میرے ساتھ۔ ایک صاحب ہیں جو ہماری مجلسوں میں اور بیٹھتے ہیں، درس سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، لیکن یہ باتیں ان کے سر سے گزر جاتی۔ آج بھی میرے ساتھ ہیں وہ، مطلب ہمارے درس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب پتہ نہیں کیا چیز پسند آ گئی جو تعلق رکھا ہوا ہے انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، لیکن بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ قبول کرنے کے لیے یہ نہیں، دیکھیں ذہن نہیں مانتا۔ دیکھیں اصل میں وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جس راستے پر چلنا نہیں اس کا پوچھنا کیا۔ مجھے وہ یہ کہتے ہیں وہ صاحب کہ جس راستے پر چلنا نہیں تو اس کا پوچھنا کیا، اور باہر لفظی کلامی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جب تک منزل اللہ نہ ہو تو اس قرآن کی ہمیں ضرورت، یہ ہماری سمجھ سے پھر بالا تر چیز ہوگی۔ اس بات کو نوٹ کر لیں آپ۔ اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا اگر میرا ارادہ نہیں ہے کسی کا بھی، تو پھر یہ قرآن اس کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر تو الفاظ رہ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، بس بعض لوگ بس الفاظ، گرامر، الفاظ، تجوید، ناظرہ وغیرہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔